کہ الپرسلان کو گرفتار کر کے انال صاحب کے حکم پر اسے زندان کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے، اور راستے پر امیر بوزان اپنے سپاہیوں اور بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد امیر بوزان اپنے سپاہیوں کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس کے بعد تمام سپاہی سلجوقی سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سردار الپرسلان کو پینے کے لیے پانی دیتا ہے۔ تو اس کے بعد الپرسلان پانی پی رہے تھے، اور اسی کے ساتھ وہ سردار سے کہہ رہا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاہدے کے اگلے ہی دن کافر ہم پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ مرکزی مقام پر کیسے حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ سپاہی اور وہ کمانڈر کہہ رہا تھا کہ یہ پہلی اور آخری، یعنی کہ یہ کافروں کی پہلی اور آخری چال نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے بھی اس طرح کی غداریاں کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد الپرسلان مزید کہہ رہا تھا کہ گورنر ککمانوس اپنے 20 سپاہیوں کے ساتھ حملہ کیوں کرتا، کیونکہ اس کے ہزاروں سپاہی اس کے قلعے میں موجود ہیں، وہ بس 20 سپاہیوں کے ساتھ ہم پر حملہ کیسے کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد الپرسلان اس سپاہی سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو انال بے کی دعوت کا کس نے بتایا؟ تو اس کے بعد وہ سپاہی کہہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں گوکتک صاحب نے بتایا ہے، کیونکہ جب کافروں نے ان پر حملہ کیا تو اس کے بعد اب وہ کافروں کے قبضے میں ہے۔ تو اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ اس کی زیادہ تر سمجھ نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے کہ یہ پہیلی گوکتک صاحب ہی حل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد امیر بوزان کے سپاہی چاروں طرف سے ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بازنطینی سپاہیوں اور سلجوقی سپاہیوں کے درمیان لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ لڑائی دیکھ کر سلجوقی سپاہی وہ گھوڑے والی گاڑی کو لے کر وہاں سے آگے بھاگ جاتے ہیں، یعنی کہ جس گاڑی کے اندر الپرسلان ہوتا ہے وہ گاڑی سلجوقی سپاہی بھگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سپاہی بہت ہی بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد سردار شہید ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد گھوڑا گاڑی جس کے اندر الپرسلان کو سلجوقی سپاہی بھگا کر لے جا رہے تھے وہ ایک دم سے الٹ جاتی ہے، اور وہ سپاہی گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر امیر بوزان بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں الپرسلان کی لاش کتوں کو کھلاؤں گا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان جب گھوڑا گاڑی نیچے گر جاتی ہے تو اس کے پنجرہ توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں سے باہر نکل آتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب الپرسلان وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو کئی بازنطینی سپاہی ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد الپرسلان بڑی بہادری سے ان کے ساتھ لڑتا ہے، اور جب ان کو جہنم واصل کر دیتا ہے تو اس کے بعد الپرسلان ایک سپاہی کا سر سے ہیلمٹ اتار کر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے منہ کے اندر زبان نہیں ہوتی، اور الپرسلان یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بازنطینی سپاہی نہیں ہیں بلکہ یہ کرامتی لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے کئی اور بازنطینی سپاہی یعنی کہ کرامتی لوگ حملے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اور الپرسلان وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں مرکزی مقام کا اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر گورنر ککمانوس، الپاگوت، رومن تیوجن اور جنرل دوکاس اڈیبیا اور گندوز صاحب موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر ککمانوس رومن تیوجن سے کہہ رہا تھا، اچھا تو اس نے ایسا کیسے کیا، اس نے ہماری پیشکش کو ٹھکرا دیا، وہ کون ہے، انال بے کون ہے؟ تو اس کے بعد رومن تیوجن کہہ رہا تھا کہ انال بے سلطان طغرل کا سیتولہ بھائی ہے، اور رومن تیوجن مزید کہہ رہا تھا کہ وہی ہے جو الپرسلان کی طرح ہے بہادر، اور اس کے بعد وہی ہے جو اس نے ہمارے سرزمین پر بکھرے ہوئے ترکوں کو بھیجا۔ تو اس کے بعد رومن تیوجن کو گورنر ککمانوس کہہ رہا تھا کہ جتنا کہ مجھے لگتا ہے کہ الپرسلان اڈے میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کے بعد رومن تیوجن مزید کہتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ
انال بے الپرسلان کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جنرل دوکاس گورنر کے کمانوس سے کہتا ہے کہ یہ تو طے ہے کہ وہ دونوں ضدی ہیں، اور اس کے بعد گفتگو کی زندگی کے بارے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس کہہ رہا تھا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، اور گورنر کا کمانوس مزید کہہ رہا تھا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد الپرسلان ہمارے راستے میں نہیں آئے گا۔ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس نیچے بیٹھ کر گوگتوک صاحب سے کہہ رہا تھا، اور اس کے بعد گورنر کا کمانوس گوگتوک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے گوگتوک صاحب سے نا امید کیا، اور اس لیے آپ کی زندگی بیکار ہے۔ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس گوگتوک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یا تو تم مرو گے یا پھر ہمارے ساتھ مل کر مرکزی مقام دوبارہ حاصل کرنے میں ہماری مدد کرو۔ تو اس کے بعد گوگتوک صاحب کہہ رہا تھا کہ میں انال صاحب کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ آپ کے ہاتھوں ایک سردار کو، اور وہ بھی ایک ترک سردار کو، کبھی نہیں رہنے دے گا۔ تو یہ سن کر گورنر کا کمانوس بہت خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر انال صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ راستے میں دیکھتے ہیں کہ بازنطینی سپاہیوں اور سلجوقی سپاہیوں کی لاشیں گری پڑی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کافی حیران ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاوری سردار کو بھی شہید کر دیا گیا ہوتا ہے، اور انال صاحب چاوری صاحب کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور اسے دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں اور بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر انال صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ایسا کس نے کیا ہوگا اور ہمارے سپاہیوں کو کس نے شہید کیا۔ اس کے بعد انال صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ تھوڑا اور آگے آتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ پنجرے والی گاڑی الٹ چکی ہوتی ہے، اور اس میں سے الپرسلان بھی فرار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک سپاہی ان کے پاس آتا ہے، اور وہ انال صاحب کو کہہ رہا تھا کہ ان سپاہیوں میں سے کوئی بھی سپاہی بازنطینی نہیں ہے، ان کے منہ کے اندر زبان نہیں ہے، یہ لوگ کرامتی لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد انال صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوا۔ اس کے بعد انال صاحب اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور الپرسلان کو ڈھونڈ کر لاؤ، اور الپرسلان کے بغیر واپس نہیں آنا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چاوری صاحب، سلیمان اور ان کے سپاہی مرکزی مقام میں انال صاحب سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاوری صاحب بہت غصے میں ہوتے ہیں، اور ان کے سپاہی بھی بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بہادر صاحب چاوری صاحب کو وہاں پر دیکھ کر کافی خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد چاوری صاحب انال صاحب کے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب چاوری صاحب انال صاحب کے سامنے آتے ہیں تو چاوری صاحب بہت غصے میں بات کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی الپرسلان کو گرفتار کرنے کی۔ تو اس کے بعد انال صاحب چاوری صاحب کو کہہ رہے تھے کہ الپرسلان نے اس جگہ کی حفاظت نہیں کی، اور وہ اسے محفوظ نہیں بنا سکا، جو کہ کئی شہیدیوں کی جگہ کو دے کر حاصل کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد انال صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے بیٹے کو تمیز نہیں ہے، جبکہ میں نے مرکزی مقام کو کافروں سے چھڑوایا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے، اس کی بجائے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرتا، اس نے میری گردن پر تلوار تانی ہے۔ تو اس کے بعد چاوری صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کس کا شکریہ ادا کرنا ہے اور کس کے گلے پر تلوار رکھنی ہے۔ تو اس کے بعد انال صاحب کہہ رہے تھے کہ اس لیے میں نے اسے زندان میں بھیج دیا ہے، لیکن راستے میں کچھ کرامتی لوگوں نے ان پر حملہ کیا، اور اس کے بعد الپرسلان وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو یہ بات سن کے چاوری صاحب کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ انال صاحب سے کہہ رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا تمہارے سپاہی وہاں پر موجود نہیں تھے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد انال صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم نے الپرسلان کی وجہ سے اپنے بہت سے اہم سپاہیوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے، اور میرے سپاہی الپرسلان کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں،
آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔